أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ امور انتظامیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلا امر انتظامی قصاص کے بارے میں بیان ہوا، اس کے بعد وصیت کے احکام بیان ہوئے، پھر غیر کا مال باطل طریقے سے نہ حق کھانا اس کے احکام بیان ہوئے، اور ساتھ ساتھ امر مسلخ رمضان کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد حکم جہاد بیان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کیا گیا کہ چاند جو ابتدائی دنوں کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہلال، اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ چاند کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جی جواب دیا گیا، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے نبی یہ مواقیت للناس والحج، یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی یہ چاند لوگوں کو وقت، یعنی جو تاریخ ہے وہ بتاتا ہے، اور حج کا جو وقت ہے وہ بتاتا ہے۔ یہ چاند کے بارے میں یہاں پر بات ہوئی ہے کہ چاند جو ہے یہ وقت اور حج کے اوقات بنانے کا ایک اس کے اندر کیا ہے انتظام کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت کے اندر سورج کے بارے میں بھی اسی طرح ہی آتا ہے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یعنی ہم رات کی نشانیوں کو مٹا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں ایک دن کی نشانی، مبصرتاً نمونہ ایک دیکھنے کے لیے، لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ تم اپنے رب کی روزی رزق کیا کرو، تلاش کرو، فضل تلاش کرو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم جان لو سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی اور حساب بھی تم اس سے کیا کرو، معلوم کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورج کے ساتھ جو اوقات ہیں اس کے ساتھ حساب بھی کیا ہے، کو کیلکولیشن وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کے سورج کی کیا ہے، سورج سے جو مہینے ہیں، جو عیسوی تاریخیں ہیں وہ سورج کے ساتھ کیا ہے متعلق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میتھ کی بھی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن چاند کا دیکھنا یہ ہر پڑھے لکھے ان پڑھ بیمار محتاج ہر ایک کیا کر سکتا ہے، چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ تو چاند کے دیکھنے کے ساتھ آسان طریقے سے لوگ حج کا اور اپنے جو رمضان کے مہینے وغیرہ ہیں ان کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی نظام کے اندر چاند کے ساتھ ہی سارے احکام کیا ہیں، متعلق ہیں، جیسے رمضان کا چاند نکلتا ہے تو رمضان شروع ہوتا ہے، عید وغیرہ کا چاند کے ساتھ کیا ہے تعلق ہے، ایسے ہی ایام حج یہ چاند کے ساتھ کیا ہے شمار کیے جاتے ہیں، اور بڑی عید بھی کیا ہے چاند کے ساتھ کیا ہے شمار کی جاتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ چاند کم ہوتا اور بڑھتا کیوں ہے، لیکن حکیم ذات نے اس کا جواب یہ دیا حکمت کے ساتھ، کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے اور حج کا وقت بتانے کے لیے چاند کو کیا ہے کم یا زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال چونکہ نامناسب تھا اور موقع مال کے مطابق نہیں تھا، اس لیے جواب اس صورت میں نہیں دیا گیا، بلکہ کیا ہے اس کی حکمت بتا دی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ حج کے لیے اشہر حج کی تعیین ضروری ہے یا حج دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا پھر جواب دیا گیا کہ اشہر حج کی تعیین ضروری ہے، یعنی وہ وقت ہونا لازمی ہے کہ جس وقت میں جا کر تم طواف کرو گے، عرفات کے دن جاؤ گے عرفہ کے مقام پر، اور اسی طرح
جو وہاں پر قربانی کا دن ہے وہ سارے کے سارے اوقات کے اندر کی جائیں گے، علیحدہ طور پر نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ رمضان کا روزہ اسی وقت زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہو۔ اس طرح روزہ رکھنا جو ہے یہ رمضان کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ بذات خود قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب دیا کہ چاند دیکھے بغیر کوئی سے 30 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہی روزے رکھیں گے جو رمضان کا مہینہ ہے تو اسی کے اندر کیا ہے روزے رکھے جا سکیں گے۔ اس لیے چاند کی کمی بیشی سے 12 ماہ جو ہے وہ معین کیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص آسانی سے ایک ماہ کا اختتام اور دوسرے ماہ کی ابتدا سمجھ سکے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ من ظہورها پیٹھوں سے، یعنی جو گھر کی پچھال ہوتی ہے پچھلی طرف ہوتی ہے وہاں پر لوگوں نے کیا ہے سن وغیرہ اور سوراخ بنائے ہوئے تھے تو وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ حج کے موقع پر گھروں کو جاتے تھے تو دروازوں سے نہیں جاتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک نیکی بنا لی تھی کہ گھروں کو دروازوں سے جانا جو ہے یہ ناجائز ہے، اور سرنگ لگا کر ایک سوراخ کر کے جانا کیا ہے جائز ہے۔ تو اپنی طرف سے جو دین بنایا اس کی تردید کی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ من ظہورها اس کی پیٹھوں سے، ولیکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ اور خیر کے کام بار دوڑ دوڑ کے کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آ جاؤ گھروں کو من ابوابها اس کے دروازوں سے۔ دروازے سے آنا جو ہے یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، گھروں کی پچھال والی طرف سے آ جانا یہ عقل کے کیا ہے خلاف ہے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ جو دروازوں سے صحیح طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر غلط طریقے کو اختیار کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وقتو جو ہے یہ اصل میں ایتو تھا، واو شروع میں لائی گئی تو جو حمزہ وصلی تھا اس کا فعل امر کا وہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تو جو ثانی حمزہ تھا عطا یا تیتیانن فا کلمے کے مقابلے میں جو تھا اس کو کیا ہے درمیان میں ذکر کیا گیا، کیونکہ وہ یا سے بدلا ہوا تھا اور وہ کیا ہو گیا واپس آ گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہ امر کا صیغہ ہے، آؤ تم گھروں کو من ابوابها اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ 6 ہجری کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، تو اس وقت وہاں پر مشرکین مکہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے ہمراہ لوگوں کو مکہ میں جانے کی اجازت نہ دی، تو عمرہ کیا ہے رہ گیا۔ آخر پھر گفتگو ہوئی اور معاہدہ قرار پایا جس کو صلح حدیبیہ کا کیا ہے نام دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال آپ تشریف لے آئیں اور عمرہ ادا فرما لیں۔ چنانچہ معاہدہ کے مطابق 7 ہجری کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی-القعدہ کے مہینے میں اسی قصد سے جب تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھی جو مسلمان ساتھ تھے ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرکین مکہ تو اپنا معاہدہ پورا نہیں کرتے تو کدھر وہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیے جائے تو ذی-القعدہ میں قتال کیا آئے گا لازم آئے گا، جو 4 مہینے حرمت کے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے ذی-القعدہ بھی ہے۔ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر قتل و قتال کیا تھا اس وقت حرام اور ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے کہ حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور حکم جہاد یہاں سے تفصیل سے بیان ہونا شروع ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن لڑائی میں تم نے حد سے نہیں آگے جانا، زیادتی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ کی ذات حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو مارو اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو مارو وہاں پر جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا، یا ان کو نکالو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ فساد پھیلانا، شرک پھیلانا اور لوگوں کو حج اور عمرے سے روکنا، یہ قتل سے بھی بہت بڑا کیا ہے، بہت شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑائی کرنا ان کے ساتھ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم ان کو مارو، تم ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کفار کا۔ یہاں سے حکم جہاد بیان ہو رہا ہے، اور حکم جہاد میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ پہلا حکم یہ تھا، ابتدائی آیات جس طرح اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ والی آیت ہے، اور اس طرح یہ آیت کریمہ ابتدائی جو جہاد کے احکام بیان ہوئے تھے اس کو کیا ہے ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے الربیع بن انس وغیرہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ ابتدائی آیات ہیں جو کیا ہے جہاد کے بارے میں اتاری گئی ہیں۔ تو جہاد کے بارے میں پہلا حکم کیا دیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں دین سے روکنے کے لیے در پہ ہیں، ان سے لڑو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا۔ اس کی تشریح کے اندر صحیح بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہ لڑائی کے دوران بھی عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو نہ مارنا ہے جو لڑائی میں شریک نہیں ہیں۔ اب آج کل جو ہے جہاز بھی عورتیں چلا لیتی ہیں، ٹینک بھی چلا لیتی ہیں، تو اگر تمہارے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور عورتیں آگے اس جنگ کے اندر کیا ہے شریک ہیں، تو پھر تو ان کو مارنا پڑے گا۔ اب ٹینک میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ایسے ہی جہاز ایک چلا رہا ہے، مرد یا عورت ہے تو وہ نقصان دینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہاں پر بھی حکم دیا کہ جہاں ان کو پاؤ ان کو کیا ہے مارو، اور ان کو نکالو اس لیے کہ وہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو شرک پھیلانا ہے اور حج سے روکنا ہے، یہ قتل، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مارنا مرانا تو اچھی بات نہیں ہے، تو جواب دیا کہ مارنا مرانا اس وقت اچھی بات نہیں ہے کہ جب بے گناہ ہو، یہاں پر تو کیا ہے گناہ موجود ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے قریب بھی مارنا مارانا جو ہے یہ منع ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ اس میں لڑیں تو تم نے بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کفار کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں، شرک سے، ظلم سے، ان چیزوں سے باز آ جائیں، تو بس بے شک اللہ کی ذات کیا ہے؟ بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔